السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے تھا جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیائی کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کو فوت ہوا اور اپنے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ 699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور اسی طرح عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اور ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول دیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی طرف بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ کسی کی جان نہ بخشی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور ایک عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کا قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا گیا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ انہی مشکل حالات میں دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ عثمان کو رب قدوس نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ بڑے بہادر تھے، دور اندیش تھے، صابر، ایماندار، عادل و وفادار تھے۔ ان کی فتوحات محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھیں۔ وہ علماء کے بڑے قدردان اور علم دوست انسان تھے۔ دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان کی زندگی سراسر جہاد اور دعوت اللہ پر تھی۔ علماء دین ان کو اپنے گھیرے میں رکھتے تھے، انتظامی منصوبوں اور شرعی قوانین کے نفاذ میں ان کی پوری رہنمائی کرتے تھے۔ تاریخ نے اس وصیت کو ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کے لیے اس وقت کی جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس وصیت میں تہذیبی رہنمائی اور شرعی منظ کے وہ اصول موجود ہیں جن پر بعد میں دولت عثمانیہ گامزن رہی۔ 726 ہجری میں اپنے والد کی وفات کے بعد اور خان سریر آرا ہوئے اور حکومت اور سلسلہ فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو اپنایا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح قسطنطنیہ کی بشارت ان کے ہاتھوں پوری ہو۔ انہوں نے مشرق اور مغرب سے بیک وقت بیزنطی دارالحکومت کے محاصرے کے لیے ایک نہایت ہی اہم منصوبہ بنایا۔ اہم کارنامے جو سلطان اور خان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے اہم ترین کارنامہ اسلامی سپاہ کی تاسیس ہے اور اس کے لیے خاص نظام کو اپنانے کی خواہش ہے۔ انہوں نے اپنی سپاہ کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کیا۔ ہر یونٹ 1000 اشخاص پر مشتمل تھی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ فوج کے لیے مختص کر دیا گیا۔ چونکہ پہلے ضرورت پڑنے پر لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے مستقل فوج قائم کی جو ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہتی تھی۔ انہوں نے ان کی ٹریننگ کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے اور خان نے اپنی مملکت کے ستونوں کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اصلاحی اور عمرانی سرگرمیوں کو تسلسل دیا، انتظامی معاملات کو منظم کیا، لشکروں کو طاقتور بنایا، مسجدوں کی تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء و معلمین کو نگران مقرر کر دیا۔ ان علماء کو مملکت میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلطان اور خان کے بعد 761 ہجری میں سلطان مراد اول حکمران بنے۔ سلطان مراد اول بلا کے بہادر، مجاہد، نیک نیت اور دیندار انسان تھے۔ آپ ایک اچھے منتظم اور نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے۔ اپنی رعایا اور فوجیوں سے عدل و انصاف کا سلوک کرتے تھے۔ غزوات میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک تجربہ کار قیادت، منتظمین اور قائدین کا ایک بڑا گروہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور یہی لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔
جو مختلف امور کے بارے میں آپ کو مشورے دیتے تھے۔ آپ نے اپنی مملکت کی حدود کو بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں وسعت دی۔ سلطان مراد اول نے 762 ہجری میں ایڈریانوپول کو فتح کیا اور اسے اپنی مملکت کے لیے دارالحکومت بنا دیا، اور اسی کے ساتھ ہی دارالحکومت ایشیا سے یورپ کی طرف منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپول اسلامی دارالحکومت بن گیا۔ سلطان مراد اول جانتے تھے جہاد فی سبیل اللہ ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکثر دعا کرتے اور بارگاہ الہی میں اکثر گریہ وزاری کرتے تھے۔ انہیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رہتا تھا۔ آپ سربوں کے خلاف لڑتے ہوئے کوسا کے مارکے میں شہید ہوئے۔ سلطان مراد اول نے 30 سال تک عثمانیوں کی قیادت کی اور بڑی دانائی اور مہارت کا ثبوت دیا۔ ان کے زمانے کے سیاستدانوں میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد 791 ہجری میں بایزید نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی۔ اپنے والد کی طرح بایزید بڑے بہادر، خوددار، سخی اور فتوحات اسلامیہ کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے۔ اسی لیے انہوں نے عسکری معاملات کا بہت بڑا اہتمام کیا۔ اناضول میں مسیحی عمارتیں ان کا ہدف بنی اور 1 سال کے اندر اندر تمام سلطنتیں دولت عثمانیہ کے تابع فرمان ہو گئی تھیں۔ بایزید برق رفتاری سے بلکانی اور اناضولی علاقوں کے درمیان نقل و حرکت کرتے، اسی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی کا لقب دیا گیا۔ بعد میں بایزید کو تیمور لنگ کی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت تیزی اور عجلت سے کام لیا تھا اور اپنی فوجوں کے لیے بہتر میدان جنگ کے انتخاب سے قاصر رہے تھے۔ اس شکست کے بعد دولت عثمانیہ داخلی خطرات کا شکار ہو گئی۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کے لیے جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ امتحان کا مرحلہ تھا۔ سلطان محمد چلپی نے اس خاندانی جنگ پر قابو پا لیا کیونکہ یہ نہایت محتاط، عقل مند اور دور اندیش انسان تھے اور ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ مملکت اسلامیہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ واحد سلطان قرار پائے۔ کئی سال انہوں نے مملکت کی داخلی اصلاح و تعمیر پر صرف کیے، اس کی ستونوں کو مضبوط کیا اور پورے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کیا۔ اسی نتیجے میں بعض مورخین انہیں دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد چلپی شعر و ادب اور فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہوں نے امیر مکہ کا سالانہ ہدیہ بھیجنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ اپنے والد محمد چلپی کی وفات کے بعد 824 ہجری میں سلطان مراد ثانی سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ آپ بھی جہاد اور دعوت اسلام کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ شاعر تھے اور علماء و شعراء کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے۔ 855 ہجری میں سلطان مراد ثانی کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے محمد فاتح، جن کی عمر ابھی 22 سال تھی، زمام اقتدار سنبھالی۔ وہ اپنی بے مثال شخصیت کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ آپ میں قوت اور عدل کی خصلتیں بیک وقت موجود تھیں۔ آپ نے مدرسۃ الامراء سے اکتساب فیض کیا، بالخصوص مختلف زبانیں سیکھنے میں کمال دلچسپی لی اور اسی طرح تاریخی کتب کے مطالعے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کا اہم ترین کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ اس فتح کے عالم اسلام اور یورپ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ عثمانیوں نے شریعت اسلامیہ کی حاکمیت کو قائم کیا۔ محمد فاتح کے تہذیبی کارناموں میں مسجد و مدارس اور علمی اداروں کی تعمیر تھی۔ ان کے دور میں علماء، شعراء اور ادباء کی قدر افزائی کی گئی تھی اور انہی کے دور میں تعمیرات، آبادکاری اور طبی سہولتوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تجارت و صنعت، فوجی، بحری اور عدالتی تنظیمات پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ محمد فاتح کی شخصیت پر 2 شخصیات کا اثر بہت نمایاں ہے۔ ایک شیخ محمد بن حمزہ جو آق شمس الدین کے نام سے مشہور ہیں، اور دوسرے احمد قرانی جو آپ کے استاد تھے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد 886 ہجری میں ان کے بیٹے بایزید ثانی سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ وہ پیدائشی طور پر سلطان تھے۔ ادب کی محبت میں پرورش پائی، علوم اسلامی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بالخصوص فلکیات سے خاص شغف تھا۔ بایزید ثانی کو اپنے بھائی جمشید سے جنگ کرنا پڑی تھی اور شامی حدود پر ممالک کے ساتھ پے در پے کئی مارکے درپیش آئے۔ انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو سخت تکلیف سے نجات دلانے کی پوری کوشش کی۔ بایزید ثانی کے بعد سلطان سلیم اول سلطان بنے۔ ادب، فارسی شاعری اور تاریخ کو بہت پسند کرتے تھے۔ سخت مزاجی کے باوجود اہل علم کی صحبت کی طرف مائل رہتے تھے۔ مورخین اور شعراء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی انہیں ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ جنگی واقعات کو قلم بند کیا جائے، اور شعراء ماضی کی عظمتوں کے بارے میں شعر موضوع کر کے فوجوں کو حوصلہ بلند کریں۔
آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار فتوحات پائیں، جس میں عظیم الشان فتح مارکہ جالدیران کو تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد سلطان سلیمان قانونی کے عہد حکومت میں عثمانی پرتگالیوں کو روکنے، ان کو اسلامی علاقوں سے دور رکھنے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دولت عثمانیہ نے بر احمر کی صورتحال کو یقینی بنایا اور مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ پرتگالیوں کا ہدف مذموم مقاصد اور اسلام اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے نیچے دکھانے کی کوشش کرنا تھا۔ عثمانی اور پرتگالی چپکلش کے نتیجے میں عثمانیوں نے مقامات مقدسہ، حج کے راستوں اور بری حدود کو 16ویں صدی تک پرتگالیوں کے حملے سے محفوظ بنا دیا، اور وہ تجارتی راستے جو ہندوستان اور انڈونیشیا کو آپس میں ملاتے تھے پھر سے کھول دیے گئے، اور ایک بار پھر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں روڈز فتح ہوا، سلطان نے مینا کا محاصرہ کیا اور فرانس کے قریب ہونے کی پالیسی اپنائی۔ دولت عثمانیہ نے شمالی افریقہ کی طرف خصوصی توجہ دینا شروع کر دی، بحری جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ الجزائر سلیم اول کے زمانے سے دولت عثمانیہ کے نفوذ کے تحت چلا آ رہا تھا۔ شمالی افریقہ کے میدان جنگ میں دو عظیم قائد بہت نمایاں ہوئے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک عروج اور دوسرا خیر الدین باربروسا۔ خیر الدین الجزائر کی نوزائیدہ سلطنت کو فوجی امداد دینے میں بہت کامیاب ہوا۔ عثمانی امداد کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ سلطان سلیمان قانونی پوری طرح الجزائر کی مدد کر رہے تھے۔ خیر الدین نے ہسپانوی ساحلوں پر بھرپور حملے کیے اور ان کی کوششوں سے ہسپانیہ سے ہزاروں مسلمانوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ الجزائر میں عثمانیوں کی موجودگی مغرب میں پرتگالی بادشاہ کے موقف پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی، کیونکہ عثمانیوں نے یہاں نہایت ہی کامیاب عسکری کارروائیاں کی۔ خیر الدین عثمانی بحریہ کے امیر البحر بن جانے کے بعد بحر متوسط کے مشرقی علاقوں میں بہت دور تک نکل گئے۔ الجزائر کی حکومت کی باغ ڈور قائد حسن آغاتوشی نے اپنے ہاتھ میں لی۔ انہوں نے امن قائم کرنے اور ایک مستحکم حکومت کو بنیادیں فراہم کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی اور الجزائر کے تمام علاقوں کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حسن آغاتوشی نے صلیبی فوجوں کو الجزائر کے علاقوں میں شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں ہسپانیہ کی شہنشاہیت پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور یورپ کی سطح پر بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ چارلز اب الجزائر پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خاص و عام ہر شخص خیر الدین اور حسن آغا سے ہراساں نظر آتا تھا اور ان کی پرچھائیوں سے بھی ڈرتا تھا۔ اسی دوران شمالی افریقہ میں بڑے بڑے قائد ظہور پذیر ہوئے، جنہوں نے ہسپانیوں اور نصرانیوں کے خلاف بحر متوسط کی جنگوں میں خوب حصہ لیا۔ دولت عثمانیہ نے دولت سعدیہ کے ساتھ گہرے روابط پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی بار یہ کوشش ناکام رہی۔ دولت سعدیہ کا عظیم ترین کارنامہ جو انہوں نے سلطان عبد الملک کے زمانے میں سر انجام دیا، 3 بادشاہوں کے مارکہ میں پرتگال کے نصرانیوں کے خلاف عظیم اور شاندار فتح ہے، جسے تاریخ میں وادی مخازن کا مارکہ کہا جاتا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دولت عثمانیہ کی عظمت کا سورج سلطان سلیمان قانونی کی وفات 974 ہجری کے ساتھ ہی گھنا ہو گیا۔ ان کے دور میں مملکت کی کمزوری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سلیمان قانونی کے بعد سلیم ثانی تخت نشین ہوا۔ سلیم اپنے والد سلیمان کی فتوحات کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر محمد پاشا نہ ہوتے، جو ایک قابل وزیر، عظیم مجاہد اور سیاسی مدبر تھے، تو یہ مملکت اپنا وجود کب کا کھو بیٹھتی۔ محمد پاشا کی شخصیت امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تھا۔ 969 ہجری بمطابق 1571 عیسوی میں عثمانیوں کو مارکہ لیبانٹو میں شکست ہوئی۔ اس جنگ کے نتائج عثمانیوں کی امیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لیبانٹو کا مارکہ فرانس کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ اس نے اسلامی مغرب میں اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جو ہی اسے اطلاع ملی کہ عثمانی بحریہ کو اس مارکہ میں شکست ہو گئی، تو فرانس کے فرمانروا نے عثمانی سلطان کو ایک اسکیم پیش کی۔ یہ اسکیم اس نے اپنے سفیر جو استنبول میں تھا اس کے ذریعے پیش کی۔ اس نے کہا کہ اس کی حکومت کو الجزائر میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مسلمانوں اور ان کے دین اسلام کے دفاع میں عثمانیوں کی مدد کر سکیں۔ سلطان سلیم ثانی نے ہسپانیہ کے قبضے سے ٹیونس کو رہائی دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے اور کلج علی اور سنان پاشا کی قیادت میں عثمانیوں نے 982 ہجری کو ٹیونس کو فتح کر لیا۔ ٹیونس کے ہسپانیہ کے ہاتھ سے نکل جانے نے افریقہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور یوں ہی ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ صرف بعض ہی بندرگاہیں ان کے قبضہ میں بچ گئی تھیں۔ اسی دوران سلطان سلیم ثانی نے یمن پر ایک بڑا حملہ کر دیا، عدن اور صنعاء کو زیدیوں کے تسلط سے آزاد کر دیا۔
لیبانٹو کی جنگ میں شکست کے بعد دولت عثمانیہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی۔ اب سب سے پہلا مسئلہ مقدس مقامات کی حفاظت کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد بحر احمر اور خلیج عربی کو دشمن کے حملوں سے محفوظ کرنا تھا۔ اسی لیے آپ نے ایک ایسے بحری بیڑے کی تیاری کا حکم دیا جو دوسرے بحری بیڑوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح دولت عثمانیہ نے ایک طاقتور ذرہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، جس کی وجہ سے مقامات مقدسہ مسیحی حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اسی خصوصی دفاع کے ذریعے سلطان نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کا عثمانی خواب پورا کر دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد ثالث تخت نشین ہوا۔ مراد علم و ادب، شعر و سخن اور فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا۔ وہ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی میں پوری دسترس رکھتا تھا۔ آپ نے شراب نوشی کے رجحان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن انکشاری فوج نے آپ کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ حکم واپس لے لیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کس حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ مراد ثالث کے بعد محمد ثالث نے تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اس ضعف اور کمزوری کے باوجود، جس کا دولت عثمانیہ شکار تھی، جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان مارکہ کارزار میں خود شریک ہونے لگے۔ شیخ سعد الدین آفندی نے ان کو ترغیب دی کہ وہ لشکروں کی خود قیادت کیا کریں۔ سلطان سے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دلا سکوں، اب جب کہ میں گناہوں کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ محمد ثالث کے بعد ان کے بیٹے احمد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس سے قبل اتنا کم سن کوئی شخص دولت عثمانیہ کے تخت پر نہیں بیٹھا تھا۔ ان دنوں ملکی حالات نہایت مخدوش تھے۔ عثمانی یورپ میں آسٹریا کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے، ادھر ایران کے خلاف بھی جنگ جاری تھی۔ اس کے علاوہ ایشیا میں کئی مقامات پر بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی شروع کی گئی جنگی تیاریوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ احمد اول بڑے پاک باز بندے تھے، بڑے عبادت گزار تھے اور شریعت کے پابند تھے۔ مملکت کے امور کو براہ راست سر انجام دیتے تھے، لباس میں سادگی کا اہتمام کرتے تھے، اہل علم اور تجربہ کار قائدین سے ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے اہم وصف یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی۔ احمد اول کی وفات کے بعد کمزور سلاطین تخت نشین ہوتے رہے، جیسے مصطفیٰ اول، عثمان اول، مراد رابع، ابراہیم بن احمد، محمد رابع، سلیمان ثانی، احمد ثانی، مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث، محمود اول، عثمان ثالث، مصطفیٰ ثالث اور عبد الحمید اول ہیں۔ سلطان سلیم ثالث اپنے والد گرامی عبد الحمید اول کی وفات کے بعد 1203 ہجری میں سریر آرا ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ سلطان سلیم ثالث نے اپنی فوج میں روحانیت کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ روس اور آسٹریا کی فوجوں نے عثمانی لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ عثمانیوں کو مسلسل ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانی فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں اور اتحادی فوجوں کے لیے رستہ کھل گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے بھگا دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان سلیم ثالث نے داخلی اصلاحات کی طرف توجہ دی۔ انکشاریہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوج کی تنظیم نو شروع کر دی گئی، کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوج کو یورپی خطوط پر منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں معزول کر دیا گیا۔ فرانس نے دولت عثمانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں اہم مہم روانہ کی۔ یہ مہم فرانسیسی انقلاب کی بازگشت تھی اور انقلابی افکار سے متاثر تھی۔ اس مہم کے شرکاء نے کوشش کی کہ علماء اور عوام الناس کے دلوں سے دین کی محبت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کو فروغ حاصل ہو۔ جدید تاریخ میں یہ پہلا صلیبی حملہ تھا جو فرانس نے کسی عربی علاقے پر کیا تھا۔ فوراً سلطان سلیم ثالث نے فرانس کے صلیبیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حجاز، شام اور شمالی افریقہ کے بے شمار لوگوں نے جہاد کی راہ لی۔ اسی وقت برطانیہ، مصر وغیرہ میں فرانس کے مقاصد کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب فرانسیسی فوجوں نے کوچ کیا اور مصر پہنچی تو برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا روانہ کیا تاکہ وہ فرانسیسی فوجوں کا پیچھا کرے۔ الغرض اس سمندری جنگ میں انگریزی بحریہ نے فرانسیسی بحریہ کو شکست دی اور اسے تباہ کر دیا۔ اس بحری جنگ میں فرانسیسی بحریہ کی شکست نے دولت عثمانیہ کو حوصلہ دیا اور انہوں نے مصر میں فرانسیسی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان سلیم ثالث نے فرانس پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ فرانسیسی سفارتی عملے کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی طرح استنبول میں فرانس کے جتنے افراد رہائش پذیر تھے تمام کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں فرانس کی فوجوں نے مجبوراً مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔
کیونکہ ان پر انگریزوں اور عثمانیوں نے مشترکہ حملہ کر دیا تھا جس کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں تھی۔ متعدد عوامل کی وجہ سے فرانس کی قابض فوجیں بالآخر مصر سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کے بعد سلطان محمود ثانی 1223 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس نے انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے اور اس کے وجود کو مٹانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو ترقی دینے میں آزاد تھا، اس نے مغربی تہذیب کے اقدامات کو اپنایا۔ امامہ کی جگہ رومی ٹوپی اور یورپی وردی کو فوج کے لیے لازم کر دیا اور حکم دیا کہ یہی وردی ہر ملازم کے لیے ضروری ہے۔ عثمانی تاریخ کے اس پرفتن دور میں مصر، شام اور ترکی میں ماسونی مجالس پھیل گئیں اور دن رات ایک کر کے اپنے باطل نظریات کے ذریعے ملک کی کمزوری اور اسے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے لگیں۔ ماسونی مجالس سے محمد علی کی پشت پناہی کی۔ محمد علی پاشا دولت عثمانیہ کے دل میں ایک زہر آلود خنجر ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد علی پاشا نے ان کی مدد سے ایک نہایت ہی ترقی یافتہ، جدید اور طاقتور بحری بیڑا تیار کیا اور اسی طرح بحری اسلحہ خانہ بھی قائم کیا۔ محمد علی نے مصر میں نہایت مشکوک کردار ادا کیا۔ اس نے مصر سے مکمل اسلامی چھاپ ختم کر کے اسے ایک ایسا موڑ دیا جو بالآخر الہی قانون سے نکل جانے کا سبب بنا۔ محمد علی نے فرانس، برطانیہ، روس، آسٹریا اور یورپی ممالک کی نیابت میں تمام اسلامی علاقوں مصر، جزیرہ عرب اور شام میں خلافت عثمانیہ کے اسلامی نظریات پر کاری ضرب لگائی، جس کا پوری اسلامی دنیا پر اثر پڑا اور مغربی مقاصد کے لیے اسلامی دنیا میں راہ ہموار ہو گئی۔ محمد علی پاشا آستین کا سانپ اور زہر آلود خنجر تھا جسے دشمنان اسلام نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے دشمنوں نے علمی، اقتصادی اور عسکری ترقی میں اس کی مدد کی، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اس کے نزدیک عقیدہ اور مسلمان ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کے ساتھی اور وہ خود اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محمد علی نے پورے علاقے میں جو کردار ادا کیا اس سے یورپی ملکوں کو یقین ہو گیا تھا کہ دولت عثمانیہ کس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ نتیجتاً انہوں نے اسلامی قلمرو کو باہم تقسیم کرنے کے لیے موزوں سیاسی حالات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان عبد المجید اول تخت نشین ہوا۔ یہ دبلے پتلے جسم کا مالک، نہایت ذہین اور رحم دل انسان تھا اور آل عثمان کے تمام سلاطین سے زیادہ جلیل القدر تھا۔ سلطان عبد المجید اپنے وزیر رشید پاشا سے بے حد متاثر تھا اور رشید پاشا ذہنی طور پر مغرب سے مرغوب تھا اور ماسونی فلسفے پر کامل یقین رکھتا تھا۔ رشید پاشا کی ہی بدولت ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس نے مغربیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ جب ایک قوم کسی دوسری قوم کی تقلید کرتی ہے، اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے راہ و رسم ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو کمزور قوم اپنا تشخص اور وجود کھو بیٹھتی ہے اور اس کی آزادی اور خود مختاری سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے یہ اصول وضع فرمایا ہے کہ کمزور اور مغلوب قوم ہمیشہ طاقتور اور غالب قوم سے اثرات قبول کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کمزور لوگ طاقتور لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے اخلاق، چال چلن اور انداز حیات کو اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ بالآخر ان کے عقائد، افکار، ثقافت، ادب اور فنون کو بھی اندھا دھن قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی سے تقلید کرنے والی قوم اپنے ذاتی خصائص سے محروم ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ تہذیب رکھتی ہو، اور یوں وہ دوسری قوموں کی غلام بن کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سلطان عبدالعزیز بن محمود ثانی 1277 ہجری میں دولت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یورپی ممالک دولت عثمانیہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اصلاحی اقدامات اٹھائیں اور اپنے ملک میں مغربی منج اور یورپی فکر کے مطابق مضموم ترقی حاصل کریں۔ سلطان عبدالعزیز مغربی دساتیر اور اسلامی تہذیب سے متصادم مغربی طرز حیات کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ عثمانی اسلامی معاشرہ اسلامی خطوط پر ترقی کرے، لیکن انہیں مہلت نہ ملی۔ مغربی کونسل خانوں اور دارالحکومت میں قیام پذیر یورپی ملکوں کے نمائندوں کی وساطت سے ان کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی اور اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ عبدالعزیز کے قتل کے بعد ان کا بھتیجا مراد خامس تخت نشین ہوا۔ یہ شخص ماسونی سلک میں پرویا ہوا ایک موتی تھا۔ اس کا ملان شروع ہی سے دستور لبرلزم اور سیکولرزم سے ہوا تھا۔ ماسونی مجالس ہی کے ایما پر وہ سلطنت تک پہنچا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے چچا کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ اس کے اعصاب پر ایک ایسا خوف طاری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نظام انہضام متاثر ہوا۔ اس کی صحت مسلسل بگڑنے لگی، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے برطرف کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام کی طرف سے ان کی برطرفی کا اعلان ہوا اور وہ ملکی ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا۔
مراد خامس کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ مدحت پاشا کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ دستور کا اعلان کریں، لہٰذا اس نے دستور کا اعلان کیا۔ وزراء نے اپنے مظالم کا بازار گرم کر دیا۔ انجمن جدید عثمانی کی قیادت میں مغربیت کی پالیسی پر شدت سے عمل ہونے لگا۔ اس انجمن میں وہ منتخب لوگ تھے جو جدید علوم سے بہرہور تھے اور مغرب سے بہت متاثر تھے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے مناسب موقع پا کر دستور کو کالعدم قرار دینے کا اعلان کر دیا اور مغربیت کے قائدین کو بکھیر دیا۔ ان لوگوں کے اختیارات کو کمزور کرنے کے لیے آپ نے خصوصی اقدامات کیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ملک میں اصلاحات کی گئیں اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کوششیں کی گئیں۔ سلطان عبد الحمید نے خبر رساں ایجنسی کی تشکیل کی تاکہ ایک طرف ملک کے اندرونی امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جائے اور دوسری طرف باہر سے دشمنوں کے بارے ہر قسم کی معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان نے بڑی جوانمردی اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام فتنوں کی سرکوبی کی۔ یہ خبر رساں ادارے سلطان کے لیے ایک اہم ذریعے تھے جن کی وجہ سے وہ بروقت داخلی شوروں پر قابو پا لیتے تھے۔ دولت عثمانیہ روس کے ساتھ ایک نہایت ہی سخت سلسلہ جنگ میں داخل ہو گئی جس میں دولت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً روس کے ساتھ اسٹیفنو کا معاہدہ کیا اور کچھ عرصے بعد برلن کانفرنس جو جرمنی میں ہوئی اس میں ترمیم کا باعث ہوئی۔ سلطان عبد الحمید کے دور میں سیاست کے میدان میں اسلامی اتحاد کی سوچ سامنے آئی۔ اس سوچ کے ذریعے سلطان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اسلامی بھائی چارے کو فروغ دینے میں ان کی مدد کی تاکہ ملت اسلامیہ صلیبی خواہشات کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ انجمن اتحاد و ترقی سلطان عبد الحمید کو حکومت سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یورپی ممالک، یہودیوں اور ماسونی مجالس الغرض تمام کی مدد حاصل تھی۔ انجمن اتحاد و ترقی دوسری عالمی جنگ میں شکست کے بعد اتحادیوں کا سامنا نہ کر سکی اور اس انجمن کے لیڈر جرمنی اور روس کی طرف فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انگریزوں اور یہودیوں نے دولت عثمانیہ کی طرف مصطفیٰ کمال کو پہنچانے میں کامیابی حاصل کی اور بالآخر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں اپنے شرائط کو لاگو کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور طے شدہ پروگرام یہ تھا کہ ترکی کا اسلام سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے اور خلافت اسلامیہ کو مکمل طور پر کالعدم کر دیا جائے۔ خلیفہ وقت اور ان کے اعوان و انصار کو جلا وطن کر دیا جائے، خلیفہ کا مال و دولت ضبط کر دیا جائے اور ترکی کے قدیم دستور کی جگہ نیا شہری دستور بنایا جائے اور اسے نافذ کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو اس کے عقیدے اسلام سے دور کر دیا۔ ملک میں دینی قدروں پر پابندی عائد کر دی گئی، مبلغین کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، خواتین کو بے پردگی اور اخلاق کی طرف دعوت دی گئی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ترکی میں حق کی آواز سیکولرزم کا شدت سے مقابلہ کرتی رہی۔ اسی دوران بہت سی تحریکیں چلیں اور بہت سی پارٹیاں ابھر کر سامنے آئیں۔ دولت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب بہت زیادہ ہیں اور ان کا جامع سبب اللہ تعالیٰ کے قانون کی حاکمیت سے دوری ہے۔ دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین اور الہی قانون سے انحراف اور ان کے ماتحت اسلامی معاشروں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں کمزوری دکھانا ایک ایسا عمل تھا جس کے اثرات پورے اسلامی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ داخلی اختلافات بڑھ گئے، لوگوں نے ہلاکت، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ اور اراضی پر ناجائز قبضوں جیسی قباحتوں کا سامنا کیا کیونکہ ملک میں انارکی کی فضا تھی۔ کوئی شخص قانون کا احترام نہیں کرتا تھا۔ جنگ و جدل کا بازار گرم ہوا، فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس کے بعد وہ عداوت و بغض پیدا ہوا جو ان کے زوال کا سبب بنا۔ تاریخی حقائق سے اخذ کردہ الہی اصولوں کے مطابق جب ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں تو ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو معرفت خداوندی کی نعمت سے محروم ہوتی ہے۔ اس قانون خداوندی کے تحت مسلمانوں پر نصرانیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ امت کی مدد و نصرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، غلبہ و اقتدار سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان پر خوف و ہراس کی فضا چھا گئی، مصائب و آلام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، علاقوں پر علاقے ان کے ہاتھ سے نکلے اور ان پر کفار کا قبضہ ہو گیا۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا ہونے والی سب سے بڑی خرابی جھوٹے اور جعلی صوفیاء کا اسلامی معاشرے میں ایک منظم طاقت کی حیثیت سے سامنے آنا ہے۔ یہ لوگ ایسی عبادات، افکار و نظریات کے حامل تھے جن کا کتاب و سنت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ عثمانی حکومت کے آخری دور میں جھوٹے صوفیاء نے بہت طاقت حاصل کی اور ان کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے علماء ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے اور نوکریوں اور تنخواہوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بادشاہوں کی خوشامد کرنے لگے۔
ان کا مطلوبہ کردار ختم ہو کر رہ گیا۔ نتیجتاً دینی علوم جمود کا شکار ہو گئے۔ کئی علماء نے اجتہاد کے دروازے کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ اجتہاد کی بات کرنا گناہ کبیرہ قرار پایا گیا، اور بعض جمود کا شکار مقلدین اسے کفر کے مترادف خیال کرنے لگے۔ دولت عثمانیہ میں ظلم عام ہو گیا۔ ظلم بیماریوں کی طرح ہے جو ایک انسان کو قبل از وقت موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ جب اللہ کریم اس مریض کی مقررہ مدت پوری کر دیتا ہے تو موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم میں ظلم و ستم کی گرم بازاری ہو جاتی ہے تو پھر بڑی تیزی سے وہ امت ہلاکت کے گڑھے کی طرف لپکتی ہے، اور جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے تو ہلاکت کے اس گڑھے میں گر کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دولت عثمانیہ میں ظلم و ستم کی گرم بازاری ہوئی تو بہت جلد یہ عظیم مملکت ہلاک ہو گئی اور اپنا وجود باقی نہ رکھ سکی۔ اور اسی طرح جب کوئی قوم خواہشات نفس، عیش و عشرت، باہمی اختلافات و انتشار، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یہی دولت عثمانیہ کے ساتھ ہوا، اور اس کی عظمت کی کہانی قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ امت مسلمہ کی خداوند عالم کے قانون سے دوری اور انحراف پر نہایت ہی خطرناک اثرات مرتب ہوئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف رحیم ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ سب کا اللہ حافظ۔